میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کی افسوسناک خبر ملی۔ میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اس قدر جلدی رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ اصل ہاتھوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے میری بیوی کی مرنے کی خبر پھیلی، میری بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم غصے کے عالم میں اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے وقت تو بے حد خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر سے بس اس کا جنازہ ہی نکلے گا، اور تو نے تو سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ یقیناً تو نے ہی ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے۔ اب وہ بیچاری کسی کو کچھ بتانے کی بجائے خود ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا۔ میں بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا کہ ابھی تو ہم دونوں کو رشتے میں تکلف تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اس قدر شرماتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ ہوا تھا۔ لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی، کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تم نے ہی ہماری بیٹی پر ظلم ستم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ بھی ہو گیا جس نے مجھے پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ اب میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے مان نہیں رہے تھے، کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کے میکے سے ایک آدمی بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس کے جیتے جی بھی اس پر ظلم کیے ہوں گے، لیکن اب ہم اسے مرنے کے بعد بھی اب اس کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ہم ان لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال ہی لیا۔ وہ لوگ اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اب وہ میری بیوی تھی۔ وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ میرے نصیب ختم ہونے سے تو رہے۔ لیکن میں بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ہی وہاں چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا روں کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالوں کے اندر گم تھا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی۔ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ پرے ہٹ جاؤ اور نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تو جلدی سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اور پھر مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ تم میاں اب اپنی بیوی کا ماتم کرتے رہو گے، دنیا سے اٹھ جاؤ گے، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کوسیلی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی اچھے سے دوست کو اپنے دل کی ساری پریشانی سنا کر اپنے دل کے غم کو ہلکا کر لوں۔ ابھی میں نے جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا
تو دیکھا میرا تو موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کسی راستے میں پھینک آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی پھلکی تھی۔ میں اس وقت بھی فرق محسوس نہ کر سکا تھا، لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی بھول آیا تھا۔ اب فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا وہیں پر پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی متلاشی نگاہیں ارد گرد کی تمام قبروں سے اوپر اور نیچے اپنا موبائل تلاش کرنے لگیں تاکہ اپنا موبائل تلاش کر سکوں۔ مجھے کہیں پر اپنا موبائل فون نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کو دیکھنے لگا۔ تب بھی ایک بڑا سا شخص میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ وہ شخص شاید اس قبرستان کا گورکن لگتا تھا۔ چاچا، میں اپنا موبائل یہاں کہیں بھول گیا ہوں، وہی ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کہیں تم اپنا موبائل قبر کے اندر تو نہیں گرا بیٹھے؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سوچ کر میں لرز گیا۔ تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے جس قبر میں میری بیوی دفن ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک چند ہزار کے بدلے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ خبردار، اگر تم نے قبر کھودنے کی کوشش کی، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے، سارے گھر والے اٹھ کر یہاں آ جائیں گے اور وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کو تم نے ہی قتل کیا ہے۔ وہ شخص بولے جا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو معاملات کے بارے میں اتنی معلومات کیسے ہوئی۔ میرے خیال میں ایک گورکن تھا، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے اس بات کو لے کر پہلے ہی سے ناراض تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہوئی اور وہ اتنے جلدی مر گئی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس لیے اس شخص کو میرے بارے میں اتنی معلومات ہیں۔ شہروں میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران تھا لیکن چپ تھا، اس وقت غم ہی اتنا تھا۔ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو ماں کہنے لگی، بیٹا اس پر پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہو گے۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر نیا فون خرید لو۔ ماں کی یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا کہ امی جان، میں اس موبائل پر تو کافی سارے جاننے والوں کے نمبر موجود تھے اور اس موبائل کی جانب سے میرے سابقہ نمبر بھی جاتے رہیں گے، لیکن چلو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں 1 مہینے بعد واپس لوٹا دوں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے، ایک نیا فون خرید لایا اور میں بازار سے جا کر ایک نیا فون خرید لایا۔ میں نے اپنے پاس ایک سم بھی رکھ لی، لیکن پھر ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور میرے موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے، لیکن جب اچانک سے تھوڑے سے سگنل نمودار ہوئے تو میں نے پہلے نمبر جو ملایا وہ میرے پرانے موبائل کا تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے بے ارادی طور پر ایسا کر رہا تھا، تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس موبائل میرا قبر کے اندر گر گیا ہوگا تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ فون میں چارجنگ بھی زیادہ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے فون ملایا، اس بار بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگا کہ میرا موبائل قبر میں گیا، وہاں پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون بھی ریسیو کر لیا گیا تھا اور پھر جو ہوا، میں اس قدر حیران ہوا، پریشان ہوا کہ فوراً اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ماں بھی حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ حیران ہوتے ہوئے مجھے پوچھنے لگی۔ ماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے تم موبائل کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن اب کیا آفت آن پڑی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو۔ اماں مجھے جانا ہی ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے بعد میری ماں کتنی پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال تو آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری بیوی کا، کیونکہ جو کچھ دن پہلے انتقال ہو چکا تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پوری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کو جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کی آبائی قبرستان پہنچ گیا تھا۔ لیکن میں نے جیسے ہی قبرستان کے اندر قدم رکھا تو وہ گورکن مجھے ملا اور کہنے لگا، ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے چلے آتے ہو؟ میں غصے سے بولا، گورکن میاں، آپ کا کام ہے قبر کھودنا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ ارے میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا تھا، تمہیں اس وقت قبرستان کا نہیں پتہ؟ میں یہاں کا گورکن ہوں۔ میں نے گورکن کی ساری بات بتا دی، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ اچھا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہی ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں۔ اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس جا کر اس کے بارے میں معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتا، تو تم خود ہی جا کر معلوم کر لو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب میں گورکن کی ساری بات سن چکا تھا کہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے کہ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم حاصل کر لی ہوگی، یا کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے وہ پوری بات مجھے بتا نہیں پا رہا تھا۔ تو لہٰذا میں اپنی بیوی کی قبر سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی، بلکہ یوں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے باہر والا حصہ بالکل خالی تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا۔ مجھے لگا وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ باتیں کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ وہاں پڑی ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ گئی، اور تبھی سب کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا، تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کے چہرے پر ایک امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا، آؤ آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اپنی ساس سے۔ بس بیٹا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کیا کریں؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا۔ وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، اور وہ اکثر کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا ہے، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ کافی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان والے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ ساس کی بات سن کر میں اپنا غم بھول گیا۔ اچھا اماں جی، میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن ابھی میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے، مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ پھر ساس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، پھر تم جو کہو گے وہی کروں گی۔ میں نے ابھی ساس کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں، کیونکہ میں نے جو کچھ سنا تھا، جو کچھ جانتا تھا، اتنا سب سن کر میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کی قبر کھول لوں اور اس کی قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ رات کے 2 بجے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں قبرستان جاتا ہوں، اور مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ رات کے 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔
میں جانتا تھا کہ وہ گورکن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھودنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں، لیکن قبر کی مٹی بہت ہی نرم تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ ہی دیر پہلے بند کر دیا ہو۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو قبر کی اینٹوں کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت جو چلو میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا ہوں۔ میں نے پتھر کی اینٹیں ہٹائیں تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے۔ میں اس قدر حیران اور پریشان تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، روؤں اور یا کیا کروں، یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ میرے سامنے قبر تو خالی تھی۔ قبر میں میری بیوی نہیں تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا موبائل فون اپنے کان سے لگایا تھا تو جس نے میری کال اٹھائی تھی اس کی بات سے پہلے مجھے لگا جیسے میرا موبائل قبر کے اندر نہیں رہا، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو وہاں سے میرا سارا وہم تبدیل ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد تک ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے ہوا کے جھونکے آ رہے ہوں۔ اس کے بعد میرے کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک میں اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ سب سن کر بیوقوف بن جاتا، لیکن پھر میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو میں بات نہیں کرتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا فراڈ لگتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر کے اندر کیمرے اور الیکٹرک مائک رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تک کسی میں بھی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کا ایک راز ہے اور یہ ہر کوئی خوب جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں یا قبر میں فرشتے کی آواز کوئی انسان سن لے۔ بس وہیں سے میرا شک بڑھ گیا اور میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی، اور جب میں نے قبر کھودی تو وہاں مجھے کچھ بھی نہ ملا، اور یہ دیکھ کر میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے، لیکن میری بیوی وہاں موجود نہیں تھی، اپنی قبر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی بیوی کے بارے میں تو میں کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ ان لوگوں کو تو میں ظالم لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے بہت زیادہ بات کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات کبھی نہ سنتے۔ جو ان کا کزن گھر سے غائب تھا، سب کام چھوڑ کر اب میں صرف اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک ہو رہا تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن سے غائب تھا جس دن سے میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر، میں پوچھتا وہاں کے بس اڈے پر پہنچا اور وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ چھوٹے گاؤں کے بھی اپنے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہ تھی، اور میں اس کا پتہ پوچھتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ چھوٹی سی گلی میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج مجھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ پورے ہفتے کے بعد اس کے گھر کو ڈھونڈنے کے بعد جب میں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا دستک دینے لگا تو میرے دل میں آنے والے تمام سوالوں کے جوابات مجھے پہلے جھٹکے میں ہی مل چکے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ کھول کر سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیوی کھڑی تھی، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا اور وہ چلانے لگی۔ میری بیوی کے چہرے پر
پشیمانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا تھا۔ میں نے لا کر اسے اپنی گاڑی کے اندر پھینکا۔ اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میری بیوی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار میری بات سن لیں، اگر پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا بھی تھا۔ میرا کزن اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کا نام نذیر تھا۔ جب نذیر کے ساتھ میری بے تکلفی بڑھی تو نذیر نے مجھے لالچ دیا کہ وہ اسے شہر میں ماڈلنگ کروانے کے لیے لے کر جائے گا۔ وہاں وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر میں غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنایا اور میرے ساتھ تصاویر بھی بنائیں۔ جب میری تصاویر کافی بن گئیں تو میں مجبور ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس کی ماننے لگی تھی۔ میری ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، لیکن اس نے پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور یہ سب قبر والا ڈرامہ اسی کزن نے رچایا تھا۔ میری بیوی مجھے رو رو کے کہہ رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔